السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہاں سے زیادہ کریں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ سورہ ہود ہے اور یہ قرآن کریم کی سورت نمبر 11 ہے۔ آیات پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے 25 سے لے کر 49 تک۔ موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن میں بہت کثرت سے، بہت زیادہ۔ یہ بھی ایک وہ مقام ہے جہاں نوح علیہ السلام اور ان کی امت کی سرگزشت موجود ہے۔ ان دو رکوعات کا انتخاب اس وجہ سے کیا کہ ان دو رکوع جو 25 آیت سے لے کر 49 تک ہے، آپ غور سے دیکھ لیں، مطالعہ کریں۔ انبیاء کی تعلیمات کے مقابلے میں قوموں کی عادات کیا رہی ہیں، ان کے رویے کیسے رہے ہیں، ان کا مزاج کیسا رہا، وہ فضیلت اور بلندی کسے سمجھتے ہیں، نبی اور نبی پر ایمان لانے والوں کے بارے میں ان کا ذہن کیا ہے، یہ دو رکوع بتا دیتی۔ قرآن کی یہ آیات مکمل طور پر اس چیز کو واضح کر دیتی ہے۔ تو قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو ھدی للمتقین ہے، ھدی للناس ہے۔ ان آیات کے انتخاب کی وجہ یہی ہے کہ ہم انہیں پڑھیں، مطالعہ رکھیں، ایمان لانے والوں کی خوبی ہیں تو اسے اپنانے کی کوشش کریں اور منکرین کی خامیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ بدقسمتی سے ہمارے اندر وہ بہت سی خامیاں آ چکی ہیں جو خامیاں قرآن کریم کفار قوم کی بیان کرتا ہے، ہمارے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ آپ سنتے جائیے، دیکھیے۔ کوشش کروں گا کہ 25 سے 49 تک اس کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں۔ جہاں وقت کم ہوگا وہاں میں انشاءاللہ اختصار سے کام لینے کی کوشش کروں گا، لیکن کوشش کروں گا بات پوری آپ کے سامنے آ جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ ہم نے اپنے بندے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور ہدایت کی کہ اپنی قوم میں جا کے صاف اپنے منصب کے بارے میں بتا دو کہ انی لکم نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے برے انجام سے خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور میں ایک سے زائد مرتبہ آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں، نبی کا منصب نذیر پہلے ہے، بشیر بعد میں ہے۔ جہنم سے ڈرانا پہلے ہے، جنت کی خوشخبری بعد میں ہے، کیونکہ اگر جنت نہ بھی ملے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہی وجہ سورہ مدثر میں بھی یہی الفاظ ہیں جو براہ راست نبی علیہ السلام سے خطاب ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ میرے نبی اب کھڑے ہو جائیں، لحاف اوڑھ کے لیٹنے والے کھڑے ہو جائیں اور اپنی قوم کو ڈرائیں برے انجام سے۔ تو انذار پہلے ہے، تبشیر بعد میں ہے۔ یہ قرآن کریم کا مزاج ہے، اور جو قرآن کریم سے جڑ جاتا ہے نا، پھر اس سے ادھر ادھر کی باتوں میں اس کا دل نہیں لگتا۔ خوابوں میں، قصوں میں، کہانیوں میں، الف لیلہ کی کہانیوں میں اس کا دل نہیں لگتا، یا من گڑت چیزوں میں اس کا دل نہیں لگتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں وہ صرف آپ کو خوشخبریاں سناتے ہیں،
جنت میں اتنی حوریں ہوں گی، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، جہنم نہیں سنائیں گے۔ اسی طرح ایمان ادھورا بیان کریں گے، محبت محبت محبت، ہر چیز کا علاج محبت، تو پھر تلوار آئی کیوں تھی؟ وہ نبی جسے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، 27 غزوات میں بنفس نفیس شریک ہوئے، انہیں تلوار اٹھانی پڑی، خود نبی نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا غزوے کے اندر۔ اگر سارے علاج محبت سے ہی ہونے تھے تو غزوات رکھے کیوں گئے؟ جہاد فرض کیوں کیا گیا؟ ہر چیز کا اپنا مقام ہے۔ یہ تو نہیں کہ سامنے انڈیا کی فوج آ رہی ہو اور آپ باجماعت اللہ اکبر کے نماز پڑھنی شروع کر دیں، ہم مقابلہ کر رہے ہیں، یہ تو نہیں ہوگا نا۔ ہاں، مقابلہ کرتے ہوئے آپ کو نماز معاف نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ ٹینکوں اور توپوں کے سامنے نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں۔ ہر چیز کا اپنا محل ہے، اپنا موقع ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، نذیر مبین بنا کے بھیجا، اور نوح نے اپنی قوم میں جا کر یہ پیغام دیا اور صاف کہہ دیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، میری قوم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ انبیاء کا اول و آخر مقصد ہے، ایک اللہ کی عبادت پہ لانا، یہ انبیاء کی میراث ہے۔ ایک اللہ کی عبادت پہ لانا یہ باعث تخلیق کائنات ہے۔ ایک اللہ کی عبادت پر امت کو جمع کرنے کی کوشش کرنا اور اللہ کی ہی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی کی نہ کرنا، یہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ نبی علیہ السلام کی تخلیق کی وجہ بھی عبادت الہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قرآن کی طرف آئیے گا، بس پھر من گڑت چیزوں میں آپ کا دل کبھی نہیں لگے گا، اور نہ ہی من گڑت روایات بیان کرنے والوں پر آپ کا دل لگے گا۔ قرآن خالص بات کرتا ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میری قوم تمہارے بارے میں مجھے دھڑکا ہے دردناک عذاب کا۔ اگر تم اپنے رویوں سے باز نہیں آئے تو دردناک عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ان آیات کے انتخاب کی وجہ جو بعد میں آنے والے ساتھی ان کو بتا رہا ہوں، کوشش کریں وقت پہ آیا کریں، کہ انبیاء کی تعلیمات کے مقابلے میں قوموں کا مزاج، ان کی عادات، ان کے رویے کیا رہے، پھر ان کا زوال کیسے آیا۔ یہ تو مختصر سی دعوت ہے نوح علیہ السلام کی، مختصر سی دعوت۔ آگے دیکھیں قوم جو جواب دے رہی ہے، اس کی عادات کا، مزاج کا، طور و اطوار کا، طریقوں کا، رویوں کا پتہ چلتا ہے۔ پھر آخر انہی رویوں کی وجہ سے، اسی مزاج کی وجہ سے قوم غرق آب ہو گئی۔ غور سے سنیں آپ۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، میرے بندے نوح کی قوم کے سرکردہ لوگوں نے کہا، سربراوردہ لوگوں نے کہا، پنچایت کے سربراہوں نے کہا، گرو قسم کے لوگوں نے کہا، سرداروں نے کہا۔ تو ایک بات یہیں سے سمجھ لیں، انبیاء کی تعلیمات کی مخالفت سب سے پہلے برسر اقتدار طبقہ کرتا ہے، کیونکہ انبیاء کی تعلیمات کی زد ان کے مفادات پہ پڑتی ہے۔ غریب کے پاس ہے کیا تو اس کے مفاد پہ زد پڑے، بلکہ غریب تو شکر ادا کرتا ہے کہ میرے مفاد پہ زد پڑی نہیں، مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ اب نبی کے تعلیمات کی برکت سے سودی معیشت بھی ختم ہو جائے گی، تو ماچس کی ڈبیا پر بھی مجھے گنڈا ٹیکس، ظالمانہ ٹیکس، انکم ٹیکس، فلاں ٹیکس سمجھ آئی، پتہ نہیں سیلز ٹیکس، جو مرضی آپ نام رکھ لیں، وہ ٹیکس ہی ہے نا۔ آپ کسی کا سیلز ٹیکس رکھ رہے ہیں، انکم ٹیکس رکھ رہے ہیں، جو مرضی رکھ رہے ہیں، ہے ٹیکس ہی ہے نا۔ اور کیسا عجیب نظام ہے، سونے کی گاڑی لے کر کھڑے ہونے والا بھی پیٹرول بھراتا ہے تو اس کو وہی ٹیکس پے کرنا پڑتا، اور بیچارہ ایک کھٹارا موٹر سائیکل پہ آتا ہے وہ پیٹرول بھراتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ٹیکس پے کرنا پڑتا۔ دنیا میں اس سے بدترین نظام آپ نے دیکھا؟ زکوٰۃ جو فرض ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ فرض نہیں کرتے، جن پہ فرض کرتے ہیں ان پر بھی سال گزرنے دیتے ہیں کہ اس سال کے درمیان آگا پیچھے ہو جائے،
فرض نہیں رہتی، کئی دفعہ فرض ہونے کے بعد فرض نہیں رہتی. پیسے آ گئے، صاحب نصاب بن گئے، اب آپ ادا کر سکتے ہیں. سال گزرنے دے، سال کے درمیان خدا نخواستہ نقصان آ گیا، کیپٹل اماؤنٹ بھی گر گئی، نیچے آگے زکوٰۃ نہیں ہے. کتنی چھوٹ ہے. خدا نے جو زکوٰۃ بطور عبادت رکھی، بطور ٹیکس نہیں رکھا. بہت سے دانشوروں نے اس کو ٹیکس کہہ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بہت غلط بات. یہ زکوٰۃ ٹیکس میں کئی دفعہ، شاید اس سے پہلے ایک آدھ دفعہ تھوڑا بہت ڈفرینس بھی بیان کر چکا ہوں. کبھی انشاءاللہ دیکھیں گے تو اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے پھر کسی مقام پہ. تو قوم کے سربردہ آور لوگوں نے سب سے پہلے مخالفت کی، غریبوں نے نہیں کی. غریب تو ظلم کی چکی میں پس رہا ہوتا ہے، نبی کی تعلیمات اسے بچا لیتی ہیں اور اس کے ایک مفاد پہ زد نہیں پڑتی. یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا طبقہ ہی غریبوں کا ہوتا ہے، مسکینوں کا ہوتا ہے، فقیروں کا ہوتا ہے. مجموعی طور پر یہ لوگ امیروں کی نسبت ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے نبی کی دعوت پر ایمان لانے والے. اس لیے نبی کے پیروکاروں کو دولت کے معیار پہ نہ تولیں، اختیار اور اقتدار کے معیار پہ نہ تولیں، اچھے اور میلے کپڑوں کے معیار پہ نہ تولیں، ایمان کے معیار پہ تولیں. قد افلح المؤمنون، معیار ایمان ہے. یہی تو میرا اور آپ کا امتحان ہے. تو پہلی بات یہاں پتہ چلی قوموں کے مزاج میں کہ قوم کا سربرآوردہ طبقہ نبی کی تعلیمات کی مخالفت کرتا ہے. یہ قوم کا مزاج ہے. آج بھی آپ دیکھیں، جو با اختیار طبقہ ہے وہی دینی تعلیمات کو نافذ نہیں ہونے دیتا. اس ریاست کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک نہیں ہے، وہ آپ کی فیوڈلز تک لامحدود ہو جاتی ہے. فیوڈلز خود ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. یہاں ایک بہت بڑی تعداد فیوڈلز کو اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھتی، حالانکہ یہاں اسٹیبلشمنٹ کی جو بہت سی قسمیں ہیں ان میں ایک قسم اس ملک کی فیوڈلز ہیں. سمجھ آئی بات؟ وہ جس پارٹی میں بھی ہوں، پارٹی کے وہ محتاج نہیں ہوتے، پارٹیاں ان کی محتاج ہوتی ہیں. آپ ان کو الیکٹیبلز کے دیں، ٹیبل کے دیں، جو مرضی کے دیں، کوئی بھی نام دے دیں، پارٹیاں ان کی محتاج ہوتی ہیں. تو جس فرد کی محتاج پارٹی ہو وہ خود ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، بذات خود وہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. اس چیز کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. بات پہ موضوع نکلتا ہے، میں کس پہ بات کروں؟ لا الہ الا اللہ. ہمارے ہاں جب بھی اسٹیبلشمنٹ کی بات آتی ہے، یا وہ بالکل بے اختیار نوکر شاہی کو سمجھ لیتے ہیں جو اوپر سے آئی ہوئی پالیسی پر نیچے سائن کرتی ہے، یا ڈنڈے کو اسٹیبلشمنٹ سمجھ لیتے ہیں. بس یہاں تو اسٹیبلشمنٹ کی بڑی اقسام ہے، جس میں سے سر فہرست آپ کی فیوڈلز ہے. اور ان فیوڈلز کو پیدا کرنے والا انگریز ہے. انگریز اپنے غداروں کو ساری زمین بر صغیر پاک و ہند کی جائیدادیں دے کے چلا گیا. اپنے جوتے پالش کرنے والوں کو یہاں کے فیوڈلز بنا کے چلا گیا تاکہ آنے والے وقتوں میں انہی کی اولاد کو اوپر لایا جائے اور انہی سے کام لیا جائے. جو آج تک سلسلہ جاری ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، آج تک سلسلہ جاری ہے. تو یہ دیکھیں قوم کی فیوڈلز نے، اسٹیبلشمنٹ نے، سربردہ آوردہ لوگوں نے، سرداروں نے سب سے پہلے نبی کی تعلیمات کی مخالفت کی. یہ ہے قوم کا مزاج، یہ ایک بیماری ہے. اس لیے جس کے پاس بھی اختیار ہے وہ سمجھ لے کہیں وہ اس آیت کے نیچے تو نہیں آ رہا. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، مخالفت کرتے ہوئے قوم کے سربردہ آوردہ لوگوں نے، سرداروں نے کیا کہا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، نوح ہم تمہارے اندر تو کوئی خوبی نہیں دیکھتے، تو بھی ہماری طرح ایک انسان ہی، اور کیا ہے، تو ایک بشر ہے، ہم بشر ہیں. ما نراک الا بشرا مثلنا. ایک تو نبی کی ذات پر حملہ کر دیا. بھائی تو بھی انسان، ہم بھی انسان، فضیلت تو تیری ہم اپنے اوپر تیری کوئی فضیلت دیکھتے ہی نہیں ہیں. اگلی بات، انہوں نے خود نوح علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ تم سفلے لوگوں میں سے ہو،
یہ نہیں کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی خصوصیت رکھی ہے، انہیں ایک تو وہ بیماری لاحق نہیں ہوتی جس سے لوگ بدکیں بھاگیں، قریب نہ آئے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا سب سے بڑا داعی ہوتا ہے، تو دعوت میں اللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیتا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ وہ بیمار ہوتا ہے، بخار چڑھتا ہے اسے، بشری تقاضے ہیں، غم بھی لاحق ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں ہوتی جس سے لوگ بدکیں، نفرت کریں۔ اور نہیں نبی کسی ایسی قوم میں پیدا ہوتا ہے جو معاشرے میں رذیل قوم سمجھی جاتی ہو، وہ معاشرے کے معزز ترین خاندان میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی بنو ہاشم میں پیدا ہوئے تھے، جو قریش کا ایک معزز ترین قبیلہ تھا، تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو سفلا نہیں کہا، کہا تم بھی انسان ہم بھی انسان، آپ کی ذات پہ حملہ نہیں کیا، اس حوالے سے ایمان لانے والوں پر حملہ کر دیا۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، جو تیری پیروی کر رہے ہیں نا، ہم میں سے وہ سفلے لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے وہ رذیل حقیر گرے پڑے لوگ ہیں جو تیری پیروی کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیول کے لوگ نہیں ہیں۔ اور وہ سفلے اور رذیل لوگ جو ہیں وہ بھی جو تیری پیروی کر رہے ہیں نا، وہ سوچ سمجھ کے نہیں کر رہے، بس تو نے دعوت دی، اس بے سوچے سمجھے انہوں نے بات مان لی۔ سفلے جو ہوئے یعنی وہ ذہن کے بھی سفلے ہوئے اور اپنی اوقات کے حوالے سے بھی وہ سفلے ہوئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قوم کے مزاج کا پتہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ کیسی کلاسیفیکیشن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کلاس لیس سوسائٹی کا وجود ہی نہیں رکھا۔ یہ جو کمیونزم سوشلزم والے جو کھوتا پن ہے نا، ان کا نعرہ لگاتے ہیں مساوات مساوات معاشی مساوات، یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، یہ تو پھر اسلام کو جھوٹ قرار دینے والی بات ہے۔ دنیا میں کب معاشی مساوات آ سکتی ہے؟ پاسبل نہیں ہے۔ اسلام میں کلاس لیس سوسائٹی کا تصور نہیں ہے، امیر بھی ہوں گے غریب بھی ہوں گے، مزدور بھی ہوگا مستری بھی ہوگا، پیسے دینے والے بھی ہوں گے اور پیسے لے کے سروس مہیا کرنے والے بھی ہوں گے۔ دنیا ایسے ہی چلے گی۔ اگر سب کے پاس پیسہ ہوتا کوئی کسی سے کام نہ لے سکتا، دنیا میں بغاوت آ جاتی۔ یہ میں آپ کو پورے قرآن کا آیات بعض آیات کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ کلاس لیس سوسائٹی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ کہہ دینا معاشی مساوات کہ سارے غریب ختم ہو جائیں امیر ہو جائیں سارے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ غریب ہی ختم ہو جائیں، یہ ہوتا رہا ہے کہ غریب کو زندہ ہی نہ رہنے دیا جائے۔ معاشی مساوات ممکن نہیں، اور ہر ایک کی سروس کے اعتبار سے اس کی اجرت مختلف ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ جس کا پسینہ زیادہ بہا اس کو اجرت زیادہ دو۔ پھر ادارے کے سربراہ سے تو سویپر کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے، اس کا پسینہ زیادہ بہتا ہے۔ ادارے کا سربراہ کا تو پسینہ بہتا ہی نہیں ہے، اس کو پسینہ بہانے کے لیے ریس کورس جا کے دوڑ لگانی پڑتی ہے، خوراک ہضم کرنے کے لیے دوڑ لگانی پڑتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایویں باتیں ہیں۔ اسلام ایسا زندہ معجزہ ہے، اس کے سامنے جو نظام آیا وہ عقلی طور پر بھی پاش پاش ہوا، آخر انجام کے حوالے سے بھی پاش پاش ہوا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والوں پر اس نے الزام کیا لگایا؟ یہ سفلے لوگ ہیں، رذیل لوگ ہیں، اپنے دماغی حوالے سے بھی کہ بے سوچے سمجھے ایمان لایا، اور اپنی اوقات کے حوالے سے بھی۔ قرآن یہ تفصیل نہیں بتاتا کہ وہ رذیل کیوں سمجھتے تھے، لیکن ہر معاشرے کے اندر حقیر جن کو سمجھا جاتا ہے وہ آپ دیکھ لیں، وہ پیشوں کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے۔ کسی کا پیشہ اس قسم کا ہوتا ہے، چاہے اسلام اس پیشے کو حقیر نہ سمجھے، لوگ اس پیشے کو حقیر سمجھ لیتے ہیں۔ اسلام نے جوتے کاٹنے کو حقیر تو نہیں سمجھا، لیکن لوگ موچی کے پیشے کو حقیر سمجھ لیتے ہیں۔ اسلام نے کھوتی ریڑھی چلانے کو یا کمہار کے کام کو حقیر تو نہیں سمجھا، لوگ معاشرے میں حقیر سمجھ لیتے ہیں۔ یا لوگ معاشرے میں جس کے پاس پیسہ نہ ہو اس کو بھی حقیر سمجھ لیتے ہیں۔
جو بیچارہ مزدوری کر رہا ہو، اس نے چیتھڑے پہن رکھے ہوں، کوئی ڈھنگ کا لباس نہ ہو، لوگ اس کو بھی حقیر سمجھ لیتے ہیں۔ وہی بہترین 3 پیس سوٹ میں آ جائے اور ایک کسی اور کا کارڈ دکھا کے جم خانہ میں داخل ہو جائے تو لوگ اس کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں۔ لوگوں کے ہاں تو قیمت لباس کی ہے، پیسوں کی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہوتی، لیکن انہیں خاص جگہ پہ جانا ہوتا ہے، اسپیشل اس طرح گاڑی منگواتے ہیں، اس طرح ڈرائیور منگواتے ہیں جیسا سب کچھ اپنا ان کا اپنا ہے، اسی شان اور شوکت سے جاتے ہیں۔ اور بزنس پوائنٹ آف ویو سے بہت سی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس طرح کہ آپ ایسے کیا کریں، اس طرح ایکٹ کیا کریں، لوگ پھر آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ تو معاشرے میں جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے ان کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ قرآن تو بیان نہیں کرتا کہ کیوں وہ حقیر سمجھتے تھے، تو ویسے میں نے وجوہات بیان کر دی۔ ہاں اسرائیلیات کے اندر مفسرین یا بعض مفسرین بیان کر دیتے ہیں کہ ان میں کوئی موچی تھا، کوئی بڑھئی تھا، ترخان تھا، اس لیے وہ حقیر سمجھتے تھے۔ آگے دیکھیں، وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، ہم تم لوگوں کی اپنے اوپر کوئی فضیلت برتری نہیں سمجھتے۔ اب اس کے اندر نوح علیہ السلام بھی آگے اور قوم بھی آگے، کہا برتری تو تم لوگوں کی ہم پر کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ کتنی اندھی قوم تھی، انہیں ایمان کی برتری نظر نہیں آئی، انہیں توحید کی برتری نظر، انہیں سیرت کے اندر جو انقلاب پیدا ہوتا ہے نبی کی سیرت پر ایمان لانے سے، وہ برتری انہیں نظر نہیں آئی۔ ان کے سامنے برتری کا معیار کیا؟ پیسہ، دولت، اختیار، طاقت، سیاست، ریاست، یہ برتری کے معیارات پوری دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں۔ انہیں ایمان کی برتری نظر نہیں آئی، کہ آپ لوگوں کی ہم پر کوئی برتری بھی نہیں کہ ہم مان لیں۔ اس سے قوم کے مزاج کا بھی پتہ چلا۔ اس کا مطلب قوم سمجھتی تھی اگر تم مال میں ہم سے زیادہ برتر ہو، چلو تم ذرا زیادہ دولت مند ہو تو چلو ہم یس باس کہہ دیتے ہیں، یا تمہارے اختیارات ہم سے زیادہ ہیں تو چلو ہم پھر مان لیتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں یہ بیماری ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ ہم باس کی غلط بات بھی مان لیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ تنگ کرے گا یا ٹرانسفر کر دے گا یا فائل گندی کر دے گا۔ ہم اپنے ماتحت کی سچی بات بھی نہیں مانتے کیونکہ ہم اسے کسی کھو کھاتے میں نہیں سمجھتے۔ خود 20واں 21واں 22واں گریڈ لینے کے لیے اپنی فائل خود تیار کرتے ہیں، اور نیچے کو جو حقدار ہوتا ہے جو اس کو ملنی ہوتی اس کو روک دیتے ہیں، ڈکلائن کرواتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر ادارے میں ہوتا ہے۔ کہ ہم تم پر کوئی برتری، ہماری تم پر کوئی برتری نہیں۔ اس کا مطلب اگر برتری ہوتی تو وہ مانتے، یعنی ان کے ماننے کا معیار حق نہیں ہے بلکہ دنیا کی کوئی نہ کوئی برتری ہے۔ قوم کے سردار وہ مان لیتے ہیں، سمجھ آئی بات کی؟ کوئی وڈیرے وہ مان لیتے ہیں، پنچایت کے سربراہ وہ مان لیتے ہیں، ہمارے گاؤں کے تم بڑے ہو نمبردار وہ مان لیتے ہیں۔ ایمان وہ کیوں مانے؟ یہ کوئی برتری تھوڑی ہے۔ یہی مزاج آج ہمارا ہے، ہم ان لوگوں کی مانتے ہیں جن کی کوئی نہ کوئی برتری سمجھتے ہیں کہ کل یہ ہمارے کام آئے گا، یا اگر ہم نہیں مانیں گے تو یہ ہمیں نقصان دے گا۔ دو باتیں کہ یار یہ ہم سے برتر ہے، ہمیں نقصان دے گا نہیں مانیں گے، یا چلے نقصان نہیں دے گا ابھی نہیں مانیں گے کل کام نہیں آئے گا، چلو آج اس کی مان لو کل ہم اس سے منوا لیں گے کہ حضور ہم آپ کے کام آئے تھے، آج آپ ہمارے کام آؤ۔ نہیں، آپ کی ساری خراب فائلیں تو ہم نے سیدھی کر دی تھی، آج آپ ہمارے کام آئے۔ آپ تو مجرم بننے لگے تھے، آدھا گھنٹہ اٹھا کے ہم نے آپ کو تخت سلطنت پہ بٹھا دیا، حضور اب ہماری بھی کچھ مان لو، ایکسٹینشن دے دو، جو بھی کر دو، مفادات دے دو، یا ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سی چیزیں دے دو، بہت کچھ ہو سکتا ہے یہاں، کیا نہیں ہوتا اس دنیا میں، کیا نہیں ہوتا۔ کہ ہم کوئی برتری نہیں سمجھتے۔ اگلی بات، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا گمان یہی تم سب جھوٹے ہو۔ میں یہاں ظن کا ترجمہ ظن نہیں کرتا ہوں، ظن بڑا عجیب لفظ ہے، بڑا کلاسیکل ورڈ ہے۔ ظن یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ظن غالب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شک کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ یہاں بعض مفسرین نے
اس کو یقین کے معنی ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن میں پورے قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں میں سمجھتا ہوں یہاں زن ہی کے معنی میں ہمارا خیال ہے تم جھوٹے ہو۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں جو نبیوں کی مخالفت کرتا ہے، اس کو اندر اندر سے وچوں پتہ ہوتا ہے نبی برحق ہے اور اس کے ماننے والے بھی برحق ہیں، اس کی گردن میں سریہ ہوتا ہے، اس کے مفادات پہ زد پڑتی ہے، وہ باہر سے مخالفت کرتا ہے، باہر سے مخالفت کرتے ہوئے اندر سے وہ بے چین رہتا ہے۔ سچ ہے نبی کی دعوت کو ٹھکرانے والا، نبیوں اور کو بے چین کرنے والا خود بے چین رہتا ہے۔ یہاں سے ان کی بے چینی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ زوردار طریقے سے مخالفت تو کرتے ہیں لیکن اندر ان کا ضمیر کچوکے مارتا ہے، اس لیے وہ یقین سے نہیں کرے ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، ہمارا خیال ہے تم جھوٹے ہو۔ کیوں؟ وہ نبی کی سیرت کو دیکھتے ہیں، نبی کی بے داغ سیرت، نبی کی اپنے درمیان گزرنے والی عمر، اس کا کردار، اس کا کریکٹر، پھر اس پر ایمان لانے والوں کی زندگیوں کا انقلاب، یہ ساری چیزیں مل کے کٹر سے کٹر مخالف بھی جب مخالفت پر اترتا ہے نا تو اندر سے وہ بے چین رہتا ہے کہ میں مخالفت کس کی کر رہا ہوں۔ اب آپ اس لفظ کو دیکھیں کہ وہ نبی اور ان کے صحابہ پر تہمت لگا رہے ہیں، نبی اور ان کے صحابہ پر۔ لیکن جو اگر وہ قوم کے سفلے لوگ تھے مان لیں، سمجھائی، معاشرہ ان کو سفلا رذیل سمجھتا تھا، تو ایمان لانے والوں کی وجہ سے اتنی ہمت آ گئی کہ بڑے لوگ ان کے مقابلے پر آ گئے۔ یہ اہمیت تو تسلیم کریں نا، کتنی بڑی بات ہے۔ حالانکہ جو نام نہاد قسم کے بڑے ایلیٹ کلاس ہوتی وہ تو چھوٹوں کو گھاس بھی نہیں ڈالتی، پوچھتی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ان کی مخالفت پر اترا ہے، اس کا مطلب ان کی کوئی حیثیت ایمان لانے کی وجہ سے بن چکی ہے، یہی تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی مخالفت کیوں ہوئی؟ نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ اگر یہ نبی پر ایمان نہ لاتے تو ان کی نظر میں سفلے کے سفلے رہتے لیکن مخالفت نہ ہوتی۔ تو نبی کے اصحاب سے دشمنی قرآن بتاتا ہے کہ نبی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آج بھی یہ بیماری ہے کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق کو گالیاں پڑتی ہیں کہ نہیں؟ اسی لیے مسلم معاشرے میں عمر فاروق کو گالیاں پڑتی ہیں کہ نہیں کہ باغ فدق نہیں دیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عثمان غنی کو گالیاں پڑتی ہیں کہ نہیں؟ امیر معاویہ کو گالیاں پڑتی ہیں کہ نہیں؟ کیا نہیں کچھ ہوتا، بلکہ خود انہی کی کتابوں میں حضرت علی کے بارے میں بھی اچھی باتیں نہیں ہیں۔ تو اصحاب پر جو انگلیاں اٹھتی ہیں خود نبی کی وجہ سے اٹھتی ہیں کہ یہ نبی پر ایمان لائے، اور یہ بیماری آج ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ خود ہمارے نبی بھی کہہ چکے ہیں میرے صحابہ سے محبت میری وجہ سے ہوگی اور ان سے دشمنی بھی میری وجہ سے ہوگی۔ چونکہ لوگوں کو بغض مجھ سے ہوگا، معاشرے میں اس کا اظہار نہیں کر سکیں گے، تو جو مجھ پر ایمان لائے ان پر اپنا بغض نکالیں گے۔ بالکل اسی طرح آج دیکھ لیں، دین پر براہ راست بغض نکالنے سے جو بندہ عاجز ہو جائے نا وہ سیدھا مولویوں پر بغض اتارتا۔ ایک آدھ دفعہ ٹاک شوز میں بھی براہ راست یعنی مذہبی طبقے کے حوالے سے مجھ پہ حملہ ہوا، یہ لوگ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں۔ بھائی ہر معاشرے میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، کسی دینی ادارے میں داخل ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب وہ مرد نہیں رہا، اس کے ساتھ اس کے ٹولز نہیں رہے، وہ فرشتہ بن گیا، ایسا تو نہیں ہے نا، اچھے برے سارے ہیں۔ سیدھا حملہ۔ میں نے اسی وقت جواب دیا کہ سروے دیکھ لیں کہ اس کام میں سب سے زیادہ کون ملوث ہے، اور میں کہا میں یونیورسٹی میں پروفیسر رہا ہوں بھائی، آنکھ بند کر کے نہیں آیا ہوا، 7-8 سال پروفیسرشپ کی ہے، یہ کام سب سے زیادہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ہوتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آ جائیں حساب لگا لیں، یہ غازی میدان ریشو کہاں زیادہ ہے، پھر وہ کوئی جواب نہیں ہوتا۔ لیکن میں کہا تمہاری ہمت ہے یونیورسٹیوں کا نام لینے کی؟ تو غلطی سے میں نے چند یونیورسٹیوں کے نام بھی لے دیے تھے کلپ میں، وہ آج کل بھی بڑا وائرل ہے۔ میں نے کہا آپ لیں نا ان یونیورسٹیوں کے نام جہاں اتنے بڑے اسکینڈلز ہیں، ذرا نام لیں پتہ چلے۔ قرآن بتاتا ہے نبی کے حواریوں اور صحابیوں کے ساتھ دشمنی خود اس نبی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ بیماری بھی ہمارے اندر بدرجہ اتم موجود ہے۔ تو جو موضوع چل رہا ہے، بعض ساتھی ذرا دیر سے آتے ہیں میں بتا دوں، سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے لے کر 49 تک کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس میں قوموں کی عادات انبیاء کی تعلیمات کے مقابلے میں ان کا مزاج، ان کا رویہ، پھر ان کا زوال۔
اور یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، ان عادات سے بچنا ہے جن کی وجہ سے یہ لوگ شکار ہوئے۔ اب آپ آگے دیکھیں، نوح علیہ السلام ایک ایک کر کے ان کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ کہا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم تھوڑا سا سوچو تو صحیح، جو دعوی توحید ایمان کی بات میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر میں اس حوالے سے مکمل طور پر دلائل پر کھڑا ہوں، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے نبوت کی رحمت بھی مجھے عطا کر دی ہے، فعمیت علیکم، اس دعوی ایمان کے حوالے سے، دلائل کے حوالے سے، اور اللہ کی جو رحمت نبوت کی صورت میں مجھ پر ہوئی اس حوالے سے، اگر تم اندھے کر دیے گئے ہو، اندھے اس لیے کر دیے گئے ہو کہ تم سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، تو انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم ان دلائل پر غور کرنے پہ تیار ہی نہیں ہو، تو کیا میں اس ایمان کو تمہارے اوپر چپکا دیں ہم لوگ کہ ایمان لاؤ؟ تم ایمان لانے کو پسند ہی نہیں کر رہے، دلائل پہ غور ہی نہیں کرنا چاہ رہے، جب تم ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تو ہم تم پر یہ ایمان چپکا نہیں سکتے، جبرن تمہارے اوپر نافذ نہیں کر سکتے ہم۔ لا الہ الا اللہ، یہ جبرن نافذ کرنے کی بات کافروں کے حوالے سے، مسلمان جب اوتھ لے لے گا اسے سیدھا کیا جائے گا، اپنے حلف نامے پر عمل کرو، اسے نماز بھی پڑھوائی جائے گی جبرن، اس سے زکوٰۃ بھی لی جائے گی جبرن، اس سے روزہ بھی رکھوایا جائے گا جبرن، وہ حج نہیں کرے گا اس کی گرفت بھی ہوگی جبرن۔ یہ لا اکراہ فی الدین کافروں کے لیے ہے کہ کافروں کو آپ زبردستی ایمان میں داخل نہیں کر سکتے، لیکن جو ایمان کا حلف لے لے، حلف کی جبرن پاسداری کروائی جائے گی۔ ایک چھوٹی سی ریاست اپنے حلف نامے کی جبرن پاسداری کرواتی ہے، اسلام اتنا گیا گزرا ہے کہ اپنے حلف کی پاسداری نہ کروا سکے، پھر تو ہر نتھو پھتو ایرا غیرہ اندر داخل ہو جائے باہر آ جائے، اندر داخل ہو جائے باہر آ جائے، جو ایمان لائے ان کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کے ایمان کو خطرے میں کبھی نہیں ڈالتا، پھر تو یہ بغاوت ہو جائے گی کہ منصوبہ بندی کے تحت لوگ ایمان کے اندر داخل ہوں گے، 2 دن بعد پرے ہو جائیں گے، جی ہم نے آ کے دیکھ لی اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جی اسلام تو بڑا نرم مزاج ہے جی، بڑا وسیع الظرف ہے، کوئی بات نہیں نکل جاؤ۔ اسلام اتنا میٹھا نہیں کہ چبا کے آپ ہضم کر لیں اس کو، اسلام اعتدال کا مذہب ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میری قوم میں اس دعوت و تبلیغ پہ تم سے کوئی اجر تو طلب نہیں کرتا، میرا مقصد اس دعوت و تبلیغ سے تم سے مال کمانا نہیں ہے، اور آج بھی یہی ہے، جو اس منبر پر بیٹھ کر اس کا مطمع نظر مال کمانا ہے تو اس کی دعوت بھی بے اثر ہوتی ہے، اگر کسی پر اثر انداز بھی ہو جائے تو خود اس کی ذات پر بے اثر رہتی ہے، کیونکہ اس نے اس دعوت سے مال کمانے کی نیت کی ہوئی ہے، لہٰذا اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں تمہیں دعوت اس لیے نہیں دے رہا کہ تم مجھے کچھ دو، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، تمہارے کہنے والوں کو، تمہارے کہنے پر یہ ایمان لانے والے جو جن کو تم سفلے سمجھ رہے ہو، میں ان کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا، ان کو نکال باہر نہیں کر سکتا اپنی مجلس سے۔ انہم ملاقو ربہم، جن کو تم سفلے سمجھ رہے ہو یہ ایمان والے ہیں، کل انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وہاں وہ میری شکایت کریں گے تو میرا کیا بنے گا؟ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میری قوم میں تمہیں جاہل سمجھ رہا ہوں، تم ان کے ایمان کو نہیں دیکھ رہے اور معاشرتی اوقات کو دیکھ رہے، تم ان کو سفلے سمجھ رہے ہو کہ تم ان کے بارے میں کہتے ہو کہ میں ان کو اپنی مجلس سے الگ کر دوں۔ لا الہ الا اللہ۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اے میری قوم ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارے کہنے پر، تمہاری خواہش پر ان کو میں دھتکار دوں تو اللہ کی ناراضگی سے، اس کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ یہ نبی کا منصب ہے، وہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر میں ایسا کر دوں تو مجھے اللہ کی ناراضگی سے، اس کی سزا سے کون بچائے گا؟
جہاں یہ نبی کے منصب کا پتہ چلتا ہے وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کے پاس اختیار نہیں، اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ ہے ایک ایک بات لفظ لفظ سے سمجھنے کی۔ افلا تذکرون، میری قوم تم پھر بھی غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، نصیحت اور عبرت نہیں پکڑتے؟ چونکہ اللہ کے نبی سامنے تھے نوح علیہ السلام، تو ہر قسم کی باتیں کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، مطالبات رکھتے تھے عجیب عجیب قسم کے۔ اچھا نبی ہو، ذرا یہ غیب کی بات تو بتا دینا۔ اچھا نبی ہو تو نبی کے پاس تو پھر بڑے خزانے ہونے چاہیے۔ جیسے آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، باقاعدہ مشرکین مکہ بھی نے بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا تھا، ان کے پاس باغات ہوتے، یہ ہوتا یہ ہوتا، یعنی ان کے ہاں نبوت کا معیار بھی کیا تھا؟ قارون کا خزانہ ہو، فرعون کی سلطنت ہو، سمجھ آئی؟ یعنی ان کے ہاں دین کا معیار بھی یہ ہے کہ دنیا وافر ہو۔ ہماری زبان میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں غریب مولوی کا مسئلہ قبول نہیں ہوتا۔ غریب مولوی کا مسئلہ قبول نہیں۔ یہ معاشرے کی اوقات ہے۔ ایک بہت بڑا مفسر محدث بھی دین بیان کرے گا نا تو 10 لوگ ہوں گے سامنے، اور ایک بہت بڑا ہجڑا آ کے اگر دین بیان کرنے لگ جائے تو 5000 لوگ جمع ہو جائیں۔ اوہ یہ ہجڑا تھا ادھر آ گیا، یہ اداکار تھا ادھر آ گیا، اور یہ کھلاڑی تھا ادھر آ گیا۔ اور کون سا احسان کیا بھائی دین پر؟ پہلے یہ بتاؤ کون سا احسان کیا دین کے اوپر؟ آپ اس کو معیار بنا رہے ہو۔ وہ تو اللہ کا اس پر احسان ہے، اتنے گندے ماحول سے اللہ نے نکال کے اس کو اس راستے پر لگا دیا۔ تو جو لوگ اس طرح لانے کا ذریعہ بنے ان کی زیادہ قدر کرو۔ وہ لوگ سامنے آ جائیں تو کوئی قریب نہیں بیٹھے گا جن کی وجہ سے وہ آیا ہے، اور جو صرف 3 دن کے لیے آ گیا لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ اپنا واقعہ ہوا ہے، میرے بچپن کا لڑکپن کا واقعہ ہے۔ راولپنڈی کے 3 دن کی تبلیغی اجتماع پہ گئے، اس وقت کے ایک مشہور اداکار میرے سرہانے کے پاس آ کے انہوں نے بیان شروع کر دیا۔ پتہ نہیں آج کل وہ زندہ ہیں کہ نہیں۔ وہ آئے سے ہی عصا لے کر ہو جم گٹھا لگ گیا، اور انہوں نے 1-2 باتیں بڑی کمزور ٹائپ کی کر دی۔ ہماری بھی طالب علمی کا وقت تھا تو لوگ سوال کر رہے تھے، وہ سوال میں بڑے ہی مزے لے کر اپنے اداکاری کے واقعات سنا رہے تھے کہ خوبصورت ترین طائفے لے کے میں جایا کرتا تھا۔ بھائی گناہ کی اگر آپ نے زندگی گزاری ہے اس کو لپیٹ دو، بھائی گناہ کی زندگی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ طائب ہونے کی توفیق دی۔ اب آپ گناہ کا سفر نامہ ہمارے سامنے بیان کر کے ہماری نیتیں کیوں خراب کرتے ہو؟ گناہ کا سفر نامہ تو نہیں کھولنا چاہیے۔ یہی آج کل میڈیا کا کردار ہے، مجرم کے جرم کی پوری تفصیل بیان کرتے ہیں، ایسے کیا، ایسی ڈکیتی کی۔ جس کو ڈکیتی نہیں آتی وہ بھی ڈکیت بن جاتا ہے اخبار کی خبر پڑھ کے۔ جب اسی مجرم کو پھانسی ہوتی ہے، اخبار کے اندر چھوٹی سی خبر ہوتی ہے، فلاں مجرم کو پھانسی دے دی گئی، بس ختم، قصہ تمام۔ حالانکہ اس کو پھانسی دے دی گئی، اس کا جرم بیان کرے، چھوٹے جرم سے وہ بڑے جرم تک گیا تھا، جرم کی تفصیلات بیان نہ کریں اور عبرت ناک قسم کی خبر لگائیں، تب اس کو پھانسی ہوئی۔ وہ نہیں ہوتا۔ یا میڈیا بھی جرم کی تفصیل بتاتا ہے تاکہ بے گناہ لوگ، معصوم لوگ بھی پورے مجرم بن جائیں۔ تو خیر ان کے ساتھ پھر تھوڑے بہت سوال جواب ہوئے، میں نے کسی دور پر ذکر کیا تھا، اب ذکر نہیں کروں گا۔ تو یہ معاشرے کی اپنی ایک عادت ہے، مصیبت۔ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم جن کو سفلے سمجھتے ہو یہ ایمان والے لوگ ہیں، ان کو میں اپنے ہاتھ سے نکال دوں تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ بتاؤ ذرا۔ چونکہ وہ اعتراضات بھی کرتے تھے اگر تم نبی ہو، تو اب ان کے جواب بھی دے رہے ہیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نے تم سے کب کہا ہے کہ اللہ کے خزانے ہیں میرے پاس؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا تمہیں، میرا کبھی دعویٰ نہیں رہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، کہ تم میرے پاس آؤ نبی ہو تو تمہارے پاس اتنے خزانے ہونے چاہیے۔ میں نے کہا کب ہے؟ نبی کا منصب خزانوں کا مالک ہونا تو نہیں ہے، نبی کا منصب تو رہنمائی کرنا ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، نہیں میں کبھی علم غیب کا مدعی رہا ہوں کہ مجھے علم غیب کا پتہ ہے۔ تو نبی ہے تو یہ بتا فلاں واقعہ کب ہوا تھا، کیا ہوا تھا، کب ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں، کسی کو پہنچی ہوئی سرکار سمجھتے ہیں نا تب سمجھتے ہیں جب وہ کوئی بات بتا دے۔ لوگ حدیث کم پڑھیں گے، یہ حکومت کب گرے گی اس نجومی کو ضرور پڑھیں گے، یہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا اس کو ضرور پڑھیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے۔
یہ ہے وہ قوم کی عادات جو قرآن بیان کرتا ہے ہمارے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا کب ہے کہ میں غیب جانتا ہوں؟ میں کبھی غیب کا مدعی رہا ہی نہیں ہوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَک، اور نہیں میں نے تمہیں کبھی کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے نا کہ ہم جیسا بشر ہے، تمہارے اندر کیا فضیلت ہے؟ کہا بھئی ہاں میں انسان ہوں، کھاتا ہوں پیتا ہوں، میرے ساتھ ضروریات لگی ہوئی، میں بھی بازار آتا جاتا ہوں، یہ کوئی کیا کہتے ہیں نبوت کے خلاف تو نہیں، یہ بشری تقاضا ہے۔ میں نے کب کہا میں کوئی فرشتہ ہوں؟ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، تمہاری آنکھیں جن ایمان والوں کو حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں کبھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ان کو بھلائی نہیں دے گا، اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کرے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں وہ معاشرے کے ان لوگوں کو جن کو حقیر سمجھتے تھے کتنی نفرت اپنے اندر رکھتے تھے۔ کہا یہ جو ایمان لانے والے ہیں جنہیں تمہاری نظریں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کلمہ شر اپنے منہ سے نہیں نکال سکتا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اعلم بما فی انفسہم، ان کے جیوں میں کیا ہے دلوں میں کیا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مجھ پر ایمان لائیں یہ میرے ساتھ، انی اذا لمن الظالمین، اگر میں یہ کہوں انہیں اللہ ان کے ساتھ دنیا آخرت میں بھلائی کا معاملہ نہیں کرے گا پھر تو میں بہت بڑا ظالم ہوں گا۔ ایک پوری سرگزشت ہے۔ اب قوم لاجواب ہو گئی، قوم نے کہا یا قوم قال یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، نوح تم نے بڑا جھگڑ لیا ہم سے، تم نے جھگڑے کی حد کر دی۔ یہی آج ہے کہ نہیں؟ یہاں اللہ کے نبی کا وارث دین بیان کرتا ہے، کہتے ہیں جی جھگڑالو ہیں، نبی کو جھگڑالو کہہ دیا قوم نے نوح علیہ السلام کو۔ 250 برس کی تبلیغ کا نتیجہ کیا ہے؟ نبی کو جھگڑالو کہہ رہے ہیں۔ قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تو نے بڑا جھگڑا کر لیا ہمارے ساتھ۔ فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، لا تو عذاب اگر تو اتنا ہی سچا ہے۔ یہ تھی قوم کی سب سے بڑی حماقت۔ یہ حماقتیں آپ کے سامنے ساری رکھ دیں یک کے بعد دیگریں۔ اب یہ قوم انتہا پہ پہنچ کے صاف کہہ دیا کہ جو کیا کہتے ہیں جس عذاب کی تو دھمکی دیتا وہ لیا۔ لا الہ الا اللہ فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ نوح علیہ السلام نے کہا اب وقت بھی کم ہے میں دوڑ لگاتا ہوں۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، آئے گا ضرور اگر اللہ چاہے گا، جب آئے گا تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو۔ ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم، تمہاری ہٹ درمی کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہی رکھنا چاہے تو میں جتنی بھی تمہاری خیر خواہی کروں میری خیر خواہی تمہیں نفع نہیں دے سکتی۔ یہ ہے نبی کا منصب، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تمہاری ہٹ درمی کی وجہ سے تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تمہیں گمراہی رکھنا چاہے تو میں جتنی مرضی تمہاری خیر خواہی کروں میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب نے اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے باتیں گڑھ لی ہیں، وہی گڑھ لی ہے اس نے اپنی طرف سے، تو میرے نبی آپ کہہ دیں اگر میں نے گڑھی ہے وہی، یہ باتیں میں نے یہ کلام گڑھا ہے تو اس کا جرم میرے اوپر ہے، یہ جرم تم ثابت نہیں کر سکتے، اگر ہے تو یہ جرم میرا ہے۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، تمہارا جرم تو ثابت شدہ ہے، میں اس سے بری ہوں، یہ ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے۔ یہ قول نبی علیہ السلام کا بھی ہو سکتا ہے، نوح علیہ السلام کا بھی ہو سکتا ہے، تفصیل کا موقع نہیں، میں آگے جاتا ہوں۔ اب یہاں قوم انتہا پہ پہنچ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے نوح کو 950 برس بعد کہہ دیا کہ جو ایمان لانے تھے وہ لا چکے۔ کتنے؟ زیادہ سے زیادہ روایات 80 کی ملتی ہے، 80 82 بس، اور کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ بس آپ ان کے کرتوتوں پر اپنے غمگین نہیں ہونا، بس کشتی بنائیں ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق بنائیں۔ کیسی بنانی ہے؟ کیونکہ پہاڑ جیسی موجیں، خدا کا عذاب، اس میں کشتی بھی تو اللہ کے حکم کے مطابق ہی بنے گی۔
انسان کیسے کشتی بنا سکتا؟ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب اپنی اس قوم کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا۔ نبی جتنا بڑا داعی ہوتا ہے اتنا بڑا ہی مہربان ہوتا ہے۔ کہا اب اس قوم کی سفارش نہیں کرنی میرے سامنے، کیونکہ ان کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان سب نے غرق ہونا ہے ان کے بارے میں۔ اب نبی نے کشتی بنانی شروع کر دی، قوم کے سردار گزرتے تو مذاق کرتے، تو مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ وہ مذاق اس طرح کرتے، اچھا کل تک تو بڑی دعوت دیتے پڑھتے تھے، اب بڑا ہی بن گئے ہو، ترخان کا کام شروع کر دیا ہے، ترخانی شروع کر دی ہے۔ لیکن مجھے یہ بات بڑی دل کو نہیں لگتی، اس لیے نہیں لگتی کہ نبی پہلے ہی بتا رہا تھا کہ عذاب آئے گا۔ تو قرآن کی آگے پیچھے آیات بتاتی ہیں کہ نوح علیہ اشارہ مل جاتا ہے، نوح علیہ السلام نے صاف بتا دیا تھا کہ یہ پانی ہی کا عذاب آنے والا، اس کے لیے کشتی تیار ہو رہی ہے، تو وہ اس پر ہنستے تھے۔ ماشاءاللہ جی، پانی کا عذاب آ رہا ہے، اس سے بچاؤ کے لیے کشتی تیار کر رہا ہے، ماشاءاللہ۔ ذالکم مما علمنی ربی۔ نوح علیہ السلام نے کہا کر لو جتنا مذاق، آج تمہارے مذاق کا وقت ہے، کل ہمارے مذاق کا وقت ہوگا، پتہ چل جائے گا ذلیل کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے، ہمیشہ رہنے والا عذاب کس پر آتا ہے۔ اب حتیٰ کا لفظ آ رہا ہے، حتیٰ اذا جاء امرنا، اگر میں اس کو فارسی میں ترجمہ کرنا چاہوں تو ہوگا نوبت بئیں جا رسید۔ یہ حتیٰ غایت کے لیے آتا ہے، انتہائی غایت کے لیے، یعنی درمیان میں تمام باتیں چھوڑ دی گئیں، نوبت یہاں تک پہنچی کہ پھر ہمارا عذاب آ چکا۔ عذاب ایسا آیا کہ آسمان بھی برسا اور زمین بھی پھوٹ پڑی۔ زمین کیا پھوٹی؟ زمین میں جتنے تنور تھے وہ بھی پھوٹ پڑے چشموں کی صورت میں۔ ہم نے نوح کو کہہ دیا ہر جنس کا ایک جوڑا رکھ دو، ہر جانور کا، ہر جاندار کا ایک جوڑا رکھ دو، خود بھی بیٹھ جاؤ، بیوی اور بیٹا نہیں بیٹھ سکیں گے۔ اور کہا میرے بندے نوح پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے سے تھے، وما آمن معہ الا قلیل۔ کہا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کا نام لے کر، اس کا ان موجوں میں، پہاڑ جیسی موجوں میں چلنا بھی اللہ کی وجہ سے ہے، اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کی برکت سے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے سواری پہ سوار ہوتے ہوئے یہ آیت پڑھنا بھی مستحب ہے۔ ایک آیت تو ہمیں یاد رہتی ہے نا، جو آپ ہوائی جہاز پہ بھی سفر کریں تو وہ بھی پڑھ رہی ہوتی ہے بڑے عجیب طریقے سے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ہے کشتی کے لیے لیکن ہر سواری کے لیے بھی مستحب ہے۔ کسی سواری پہ بیٹھیں، سائیکل پہ بیٹھیں کہ پجیروں پہ بیٹھیں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، لا الہ الا اللہ، پھر انشاءاللہ وہ کنٹرول میں رہے گی نا۔ ان ربی لغفور الرحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال، کشتی لے کے چل پڑی ایسی موجوں میں جو پہاڑ کی طرح موجیں تھیں۔ ایسے میں نوح علیہ السلام نے آخری بار اپنے بیٹے کو دعوت دی، بیٹا نہیں آیا، غرق ہو گیا۔ اس کی میں تفصیلات پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، کام تمام ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، کیا شاہانہ انداز ہے اللہ کا، اے زمین ابلعی ماءک، اپنے پانی کو جذب کر لے۔ کیا اللہ کا شاہانہ انداز ہے، کون سی سائنسی طاقت ہے جو آج یہ آرڈر دے سکے؟ اے زمین جذب کر لے اپنا پانی، اے آسمان تھم جا، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء، پانی سکھا دیا گیا، یعنی پھر وہ نہیں رہا وہ دلدل، وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الْأَمْرُ، کام تمام کر دیا گیا، تمام کافروں کو غرق آب کر دیا گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، کشتی نوح پہاڑ جودی پہ جا کے ٹھہری، جودی پہاڑ پہ، اور پھر بد دعا دی گئی ظالموں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ایسے میں نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، تو نے کہا تھا میں تیرے اہل بیت کو بچاؤں گا، میں تیرے اہل بیت کو بچاؤں گا۔ اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں داخل ہوتے ہیں، نبی کے بچے داخل ہوتے ہیں، بعد میں کوئی اور داخل ہوتا ہے اگر اس پر نس موجود ہو تو۔ کہ میں تیرے اہل بیت کو بچاؤں گا، یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے کہہ دیا تیرا بیٹا تیرے اہل بیت میں سے نہیں، کیونکہ اس کے اعمال شرکیہ ہے، شرکیہ اعمال ہے، تو تیرے اہل بیت میں سے ہم نے اسے نکال باہر کر دیا۔ اور آئندہ میرے نبی جس چیز کا پتہ نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کرنا، سخت ہے۔ اس پہ میں پہلے کسی وقت بیان کر چکا ہوں، صرف ترجمہ کر رہا ہوں، بات ختم ہو رہی ہے، آخری 1-2 منٹ لے رہا ہوں آپ کے بس۔ نوح علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ دیے، وہ نوح علیہ السلام 950 برس تبلیغ کرنے والے،
اس تبلیغ کی برکت سے ان کا بچہ بچ نہیں سکا، بچہ نہیں بچ سکا، اجنبی بچ گئے، بیوی نہیں بچ سکی، ایمان لانے والوں کی بیویاں بچ گئیں جو ایمان لائی تھی جن کی بیویاں، نبی کی نہ بیوی بچی نہ بیٹا بچا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ اسلام نسلی دین نہیں ہے، اسلام نسلی دین، اسلام اصلی دین ہے۔ جو اصل پر آتا ہے اسلام اسے قبول کرتا ہے، جو محض نسل پہ رہتا ہے اسلام اسے دھتکار دیتا ہے۔ نسل جتنی بڑی ودیع اور بڑھیا ہو لیکن اگر وہ لا الہ الا اللہ پہ نہیں آتا اللہ اس کی نسل کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ آج ہم نے اپنی دعوت سے، اپنے بیانات سے، اپنے پتہ نہیں کن کن چیزوں سے ہم نے اسلام کو نسلی دین بنا دیا۔ اسلام نہ یہ بنو ہاشم کا نہ بنو امیہ کا ہے، یہ اسلام بنو ہاشم کا بھی ہے، بنو امیہ کا بھی ہے، بنو نذیر کا بھی ہے، بنو قریظہ کا بھی ہے۔ یہ اسلام ایک موچی ترخان لوہار کا بھی ہے اور ایک سید کا بھی ہے۔ اسلام نسلی دین نہیں ہے، اسلام اصلی دین ہے۔ یہ نہیں کہ میری نسل بہت بڑی پاک ہے، میں جو مرضی بدکاریاں کر لوں، زنا کر لوں بچ جاؤں گا، یا میں نبی کا بیٹا ہوں بچ جاؤں گا، یا کوئی نبی کی بیوی ہے بچ جائے گا۔ نہیں، فرعون کی بیوی بچ گئی، نبی کی بیوی نہیں بچی۔ نبی کا چچا، سگا چچا ابو لہب جہنم میں گیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اور چپٹی ناک والا کالا کلوٹا حبشی بلال سیدنا بلال بنا، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ بنا۔ سلمان فارسی، صہیب رومی جنت میں، اور ابو جہل قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار جہنم میں۔ یہ چیز کیا بتاتی ہے؟ یہ چیز بتاتی ہے اسلام نسلی دین نہیں اصلی دین ہے۔ اور یہ قرآن کی یہ آخری آیات بھی بتاتی ہیں کہ 950 برس تبلیغ کرنے والے نبی کا بیٹا جہنم میں غرق ہو گیا، نبی کی بیوی بھی جہنم میں، لیکن نبی کے ساتھ ایمان لانے والے بچے۔ بس لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، قیل یا نوح بسلام منا، بس نوح علیہ السلام اتر پڑے۔ اور یہ قصے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، نہ ہمارے وحی کرنے سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر، بس آپ نے اپنی قوم کی تکلیفوں پہ صبر کرنا ہے۔ ان العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام اہل تقوی کے لیے۔ اللہ ہمیں اہل تقوی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔